یہ مجلس خواتین کی ہے۔ مردوں کے اعتکاف کے بارے میں کچھ باتیں جو یہاں ذکر نہیں کی جائیں گی کیونکہ ان کا تعلق مردوں کے اعتکاف سے ہے۔ یہاں چند باتیں جو اعتکاف کے بارے میں چنیدہ باتیں، ضروری باتیں جن کا تعلق خواتین کے اعتکاف سے ہے، عورتوں کے اعتکاف سے ہے، انہیں ہی ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعتکاف کے لیے کوئی عمر شرط نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو شادی شدہ ہے وہی اعتکاف کر سکتی ہے۔ کوئی عورت کنواری ہے جس کا نکاح ابھی ہوا نہیں ہے، جس کی شادی ہوئی نہیں ہے، وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی اعتکاف پاک ہو۔ اگر کوئی عورت ناپاک ہے تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے اسے فائدہ نہیں ملے گا، یا کہیں بیٹھ کر عبادت نہیں کر سکتی، یا ایسا نہیں ہے کہ شب قدر وہ پا نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے۔ پھر سے سمجھیے، کوئی عورت اگر ناپاک ہے وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، اس کا اعتکاف سنت اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ اعتکاف کے لیے ایک شرط ہے، روزے کا ہونا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہوگا، وہ اگر مسنون اعتکاف میں بیٹھے گا، سنت اعتکاف میں بیٹھے گا جو رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھتے ہیں، اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اب دو شرط ہو گئی، اچھے سے سمجھیے گا، دو شرط ہو گئی۔ ایک شرط یہ ہے، روزہ جو ہے اعتکاف میں رکھنے بیٹھنے والا، اعتکاف میں بیٹھنے والی ناپاکی سے پاک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والی روزہ رکھتی ہو۔ اگر روزہ نہیں رکھے گی، بغیر روزے کے کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ سوچے کہ چلو میں تو بیمار ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں، فدیہ ادا کر رہی ہوں، لیکن میں اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہوں، وہ اس اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی جو مسنون اعتکاف ہے۔ یہ بڑے پیچیدے مسائل ہیں، بیان کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ کیسے بتایا جائے کہ آپ سمجھ پائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بیان کرنے والا کچھ اور بتاتا ہو، کچھ اور آپ سمجھ کے بیٹھ گئے ہو، سمجھانے والا کچھ اور سمجھا رہا ہو اور آپ کچھ اور دوسرا سمجھ کے بیٹھ گئے ہو۔ یہ مسائل بڑے پیچیدے ہوتے ہیں، بڑے الجھن والے ہوتے ہیں، اسی لیے دماغ کو بالکل حاضر کر کے ادھر ادھر نظر کرنے سے، ادھر ادھر دیکھنے سے، یا کوئی اور چیز دماغ میں لانے کو ہٹا کر، جب تک آپ ان مسائل کو غور و فکر کر کے نہیں سمجھیں گے، تب تک یہ مسائل آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب آئیے اصل موضوع پہ۔ اعتکاف میں بیٹھنے والی کے لیے پہلی شرط ضروری ہے کہ وہ پاک ہو۔ لیکن اگر کوئی ناپاک ہے، کیا وہ عبادت نہیں کر سکتی؟ جیسے دوسرا مسئلہ تھا، روزہ رکھتی ہو، اگر روزہ نہیں رکھی ہو تو اس کا بھی اعتکاف نہیں ہوگا، تو پھر کیا وہ اعتکاف نہیں کرے گی؟ دیکھیے یہ مسئلہ بڑا باریک ہے۔ اگر نفلی اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف میں کوئی عورت بیٹھ رہی ہے اور روزہ نہیں رکھتی ہے، اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ لیکن یہاں جو اعتکاف میں بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے، یہ سنت اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔
ایک چیز اور کلیئر کر لیجئے، اچھے سے سمجھ لیجئے، کوئی عورت اگر ناپاک ہے وہ سمجھے کہ میں عبادت نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، لہٰذا میں محروم ہو گئی، غلط سوچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے اس کو سمجھیے، صحیح یہ ہے کہ اس حالت میں چند کام کرنے منع ہے، جیسے نماز پڑھنا منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے، قرآن کی تلاوت منع ہے، مسجد میں داخل ہونا منع ہے، طواف کرنا منع ہے، تو چند کام منع ہے، لیکن ان کے علاوہ تو دوسرے کام ہیں، جیسے اللہ اللہ کرنا، ذکر کرنا، کلمہ پڑھنا یا تسبیحات کا ورد کرنا، دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ سب تو جائز ہے۔ لہٰذا کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ میں محروم ہو گئی، نہیں، محروم نہیں، بلکہ ایسے وقت میں آپ بھی اپنا کام کر سکتے ہیں۔ ہاں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، الگ بات ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ کام تو آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے شب قدر ہے، شب قدر میں آپ کے لیے نماز پڑھنا حرام، ناپاکی کی حالت میں، تو کیا نماز چھوڑ دیں گی؟ جی نماز چھوڑ دیں گی، لیکن دعا کر سکتی ہیں، رات جاگ کر آپ اللہ کو یاد کر سکتی ہیں۔ آپ رات میں عبادت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن کلمہ تو پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پڑھیے، اللہ سے دعا کریے، مانگیے، تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اعتکاف کے بارے میں سمجھنا اتنا ہے کہ اعتکاف کے لیے پہلی شرط ہے پاک ہونا، اور دوسری شرط کہتے ہیں ضروری ہونا، دوسری شرط یہ ہے روزے رکھنا۔ اگر نفلی اعتکاف کرتے ہیں تو بغیر روزے کے بھی رکھ سکتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سنت اعتکاف کا ثواب اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب آپ کو ملتا ہے، اگر کوئی سنت اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب۔ حج کرنا کیا اتنا آسان ہے؟ آپ سوچتے ہوں کہ جائیں گے وہاں پر حج کر کے آرام سے آ جائیں گے، حج کرنا بہت مشکل عبادت ہے۔ ایک تو مال چاہیے، پیسے چاہیے، اور دوسرے میں وہاں محنت کی بھی ضرورت ہے۔ جو حج کرنے جاتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ سعی کرنے میں، طواف کرنے میں، اس کے علاوہ رمل میں، اور جو دیگر افعال ہیں، حج کے افعال، حج کے فرائض انجام دینے میں کتنی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، بہت زیادہ مشقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ یہیں بیٹھے بیٹھے، اپنے گھر بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب، وہ بھی 2 حج کا ثواب اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب اسی گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنا آسان طریقہ ہے، صرف اللہ کے لیے ہم کو 10 دن نکالنا ہے، 10 دن دنیاوی کام سے۔ 1 سال میں اللہ رب العزت 360 دن، 365 دن ادا کرتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، تو 350 دن میں سے 10 دن آدمی اعتکاف کے لیے نہیں نکال سکتا، اللہ کے لیے نہیں نکال سکتا۔ اللہ چاہے گا تو آپ کے عمر کو، آپ کے دن کو چھین سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کو 360 دن دیا ہے، اگر وہ چاہے گا تو سانس 1 دن میں بھی روک سکتا ہے، اگلے دن آپ کا سانس رک سکتا ہے اگر اللہ چاہے۔ لیکن ہاں، ہم اگر چاہیں گے کہ اللہ ہمیں سانس لینے کی توفیق دے رہا ہے، ہم زندہ ہیں، ہماری روح ہمارے اندر موجود ہے، تو ایسی صورت میں کم سے کم ہم اللہ کو تو یاد کر لیں، اللہ کے لیے کچھ وقت نکال لیں۔ اور یہ موقع سال میں 1 بار آتا ہے، اعتکاف کا موقع۔ آپ جب چاہیں گے تب مسنون اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف رمضان کے مہینے میں، وہ بھی آخری عشرے میں موقع ملتا ہے، اسی لیے اسے غنیمت سمجھا جائے، اس موقع کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھا جائے اور اعتکاف میں بیٹھا جائے۔ انشاءاللہ پھر اعتکاف کرنے والے اگر خلوص نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے ہمیں 2 حج کرنے کا ثواب اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے، 10 دن محنت کریں گے، اور اعتکاف میں بیٹھ کے کچھ الگ سے بھی کام نہیں کہا گیا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ کو تراویح پڑھنا ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت پڑھوں گا، ایک طریقے سے آپ کو الجھن محسوس ہوتی ہے، لیکن شریعت کے معاملے میں ایسا تو ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے مجھے رات میں، ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ لیکن اعتکاف میں بہت آسان ہے، کوئی الگ سے ذمہ داری دی ہی نہیں گئی ہے کہ آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا تو دن میں 500 رکعت پڑھنا پڑے گا، ہے کیا ایسا؟ ہے نہیں، تو کچھ الگ سے کام نہیں ہے، آپ اعتکاف میں بیٹھے رہیے، اللہ کو یاد کرتے رہیے، گھر میں بھی بیٹھتے تھے اعتکاف میں بیٹھ جائیے، تو بہت آسان طریقہ ہے۔ تو اسی لیے اس کو سمجھیے، پہلی شرط ہو گئی، دوسری شرط وہ بھی ہو گئی، تیسری شرط، اگر شادی شدہ عورت ہے، یاد رکھیے یہ مسائل عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں ذکر ہو رہے ہیں، مردوں کے مسائل کچھ الگ ہیں۔ اگر شادی شدہ ہے اور عورت کا شوہر گھر میں رہتا ہے، اگر گھر میں نہیں رہتا ہے تو مسئلہ الگ ہے، گھر میں اگر شوہر رہتا ہے تو شوہر سے اجازت لے لینا ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں، ناجائز کے الفاظ۔ اسی لیے اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے تو وہ شوہر کو پوچھ لے، اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کہہ دے کہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں، اجازت لینا چاہتی ہوں، اور اجازت لے لے۔ اجازت لینے میں دو فائدہ ہوگا، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا کام بن جائے گا، اعتکاف آپ سکون کے ساتھ بیٹھ کر کر سکتے ہیں، شوہر بھی سوچے گا چلو اعتکاف میں بیٹھی ہیں تو ان کا انتظام میں کرتا ہوں، ان کے کچھ کام کاج گھر کے ذمہ داری میں نبھا دیتا ہوں۔ دوسرا کام کیا بنے گا؟ دوسرا کام آپ کا یہ بنے گا جو بہت فائدہ مند ہے، شوہر یہ سوچنے لگیں گے کہ چلو کم سے کم مجھ سے پوچھ تو رہے ہیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے۔ اس وجہ سے شوہر کے دل میں اللہ کی طرف سے بیوی کے لیے ایک الگ سے محبت قائم ہو جاتی ہے جو گھریلوی زندگی میں، گھریلوی زندگی گزارنے میں بہت کام آنے والی ہے۔ اسی لیے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ شوہر کے لیے، شوہر کے دل میں بیوی کی عزت بڑھنے لگتی ہے، اور یہ شریعت ہے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ شریعت کا جب حکم آتا ہے تو بہت گہرا حکم ہوتا ہے۔ اسی لیے جب عورت شادی شدہ ہے اور شوہر گھر میں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں تو کم سے کم ان سے اجازت لے لینا ہے۔ اگر شوہر گھر میں نہیں رہتے ہیں، کہیں باہر رہتے ہیں اور اس موقع پہ اعتکاف کے دوران آنے والے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اجازت لینا ضروری نہیں ہے، پھر بھی اچھا ہے، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں ضروری ہے اگر شوہر رہتے ہوں گے گھر میں۔ اسی لیے دیکھیے ایک چیز اور یاد رکھیے، شوہر اگر سے نہ پوچھے ہوں، اعتکاف میں بیٹھ گئے ہوں اور شوہر بعد میں کہے کہ اعتکاف سے اٹھ جاؤ، اب شوہر کے حکم کو ماننا پڑے گا، اعتکاف توڑنا پڑے گا آپ کو، پھر اعتکاف کے بارے میں قضا کا مسئلہ آ جائے گا، پھر ایک الجھن سے پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے جو شادی شدہ عورتیں ہیں جب وہ اعتکاف میں بیٹھیں تو کم سے کم اپنے شوہر سے پوچھ لیں کہ ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ اور شوہر کے لیے ہدایت یہ لکھی گئی ہے کہ وہ اس نیک کام سے منع نہ کرے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی معاونت کرے، بیوی کی مدد اور نصرت کرے اور بیوی کو اجازت دے تاکہ گھر میں بھی ایک دینی ماحول پیدا ہو جائے۔ جب دینی ماحول گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو گھر کے جھگڑے اور گھر کی خرابیاں، گھر کی جو بے برکتیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ اسی لیے گھر میں جب بیوی اجازت مانگے کسی نیک کام کے لیے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ ہنستے ہنستے بیوی کو اجازت دے دے تاکہ وہ بیوی شوہر کے حکم کے مطابق، اجازت کے مطابق وہ اچھے طریقے سے، صحیح ڈھنگ رنگ سے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اور جو عورت شادی شدہ نہیں ہے، ان کے شوہر ہی نہیں ہے، تو ان کو اجازت کا مسئلہ کہاں سے آئے گا؟ ان کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں گھر میں جو ذمہ دار ہیں ان سے پوچھ لیں، رابطہ کر لیں تاکہ اعتکاف کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔
3 شرط ہے یہ، تیسری شرط تھی۔ چوتھی شرط، اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر بغیر نیت کے آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب اعتکاف میں آپ بیٹھیں تو دل میں سوچیں کہ میں اللہ کے لیے اعتکاف کر رہی ہوں، پھر اس کے بعد آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیے۔ اعتکاف کے لیے ایک شرط ہے کہ نیت کا ہونا، بغیر نیت کے آپ ویسے ہی اعتکاف میں بیٹھ گئے تو اعتکاف آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ نیت کے بغیر اعتکاف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور 5ویں شرط جو بہت اہم ہے، مسنون اعتکاف کے لیے جو سنت اعتکاف ہے، جس اعتکاف میں آپ کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورے عشرے میں اعتکاف کریں، پورے عشرے میں، یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے 20 رمضان، جیسے آج 20 رمضان المبارک ہے، 20 رمضان المبارک کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ اعتکاف کی جگہ پہ پہنچ جائیں۔ اگر سورج ڈوب گیا، آپ اعتکاف کی جگہ نہیں پہنچے، مغرب کی نماز کہیں پڑھنے کے بعد پھر آتے ہیں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، سورج ڈوب گیا تھا، تو ایسی صورت میں آپ کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ جو سنت اعتکاف ہے، جس کے فضائل بے شمار ہیں، کئی فضائل ہیں، آگے انشاءاللہ وقت ملے گا تو تذکرہ کروں گا، تو اسی لیے اس اعتکاف میں آپ کو پورے عشرہ بیٹھنا ہے۔ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں اس فائدے کے لیے، اس رمضان کے اعتکاف سے فائدہ اٹھانے کے لیے پورے عشرے میں بیٹھنا ہے۔ کب تک بیٹھنا ہے؟ جب تک عید کا اعلان نہ ہو جائے، جب تک شوال کی رات نہ ہو جائے، جب تک عید کا چاند آپ کو جو ہے لوگ بتانے دیں کہ اب عید ہو گئی ہے، اب اعتکاف کا ٹائم ختم ہو گیا۔ لہٰذا 20 رمضان کے سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو بیٹھنا ہے۔ کچھ لوگ اس میں اور مبالغہ کر دیتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد سے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی مرضی ہے بھائی، جب سے چاہے بیٹھ جائے، 5 دن پہلے سے بیٹھ جائیے، لیکن ضروری ہے 20 رمضان کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہنچ جانا اعتکاف کی جگہ پہ۔ ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عصر کے بعد سے جا کے بیٹھ جانا پڑے گا، کچھ نہیں ہے، عصر کے بعد سے ضروری نہیں ہے، ضروری ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ آپ کسی بھی کام دھندے میں لگے رہیے، سورج کو 5 منٹ ہے 2 منٹ ہے ڈوبنے میں، آپ آ جائیے اعتکاف کی جگہ کو، اور اعتکاف مسنون اعتکاف کی نیت کر کے جگہ پہ بیٹھ جائیے اور آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اور بیٹھنا ہے کب تک؟ پورے عید کے فجر تک نہیں بیٹھنا ہے۔ لوگ بھی اس میں بڑا مغالطہ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ عید کے دن فجر کے نماز کے بعد جا کے اعتکاف سے اٹھیں گے۔ اعتکاف میں آپ جتنا لمبا چاہیں، دن بھر چاہیں، رات بھر چاہیں بیٹھ جائیے، لیکن اعتکاف کا جو لاسٹ ٹائم ہوتا ہے یہ عید کا اعلان ہونے تک، جب عید ہو جائے کہ عید کی خبر ہو جائے کہ اب چاند ہو گیا، اب رات ہی رات میں آپ کا یہ مسنون اعتکاف ختم ہو گیا۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو رات کے 10 بجے 12 بجے یا پھر جو ہے اگلے دن عید کے دن آپ کو اعتکاف سے نکلنا پڑے گا، یا اعتکاف سے نکلنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی لوگ اپنی مرضی سے کچھ بھی بیان کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی کہتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اعتکاف سے نکلنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اعتکاف سے نکلنے کے لیے ہم کو فلاں کام کرنا پڑے گا۔ کوئی کام نہیں، اعتکاف کا ٹائم ختم، اعتکاف ختم۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ جیسے کوئی عورت اگر عدت میں بیٹھی رہتی ہے، اب اس کو کہتے ہیں کہ عدت سے نکالیں گے کیسے؟ فون آتا ہے فلاں عورت عدت میں بیٹھی ہے، اب عدت اس کی کل ختم ہو جائے گی، بتائیے اس کو عدت سے نکالیں گے کیسے؟ کیوں اس کو جیل میں بند کر کے رکھے تھے، دروازہ کھول کے باہر نکالیں گے؟ یا کوئی اعتکاف کے موقع میں بھی ایسا ہی فون آتا ہے، کل امی اعتکاف میں بیٹھی ہیں، اب امی کا اعتکاف کل ختم ہوگا، تو اعتکاف کے بعد نکلیں گے کیسے نکلیں گے؟ ڈبے میں بند کے گل کے بیٹھے تھے کہ نکلیں گے باہر؟ بھائی اعتکاف کا ٹائم ختم تو اعتکاف ختم، نکلنا کیا ہے اس میں؟ نکلنے کے لیے کوئی دروازہ ہے، دروازے سے باہر نکل کے جائیں گے تب ہوگا۔ ٹائم ختم تو اعتکاف ختم ہے معاملہ۔ تو ویسے ہی عدت کا بھی معاملہ وہی ہے، جب عدت کا وقت مکمل ہو گیا تو عدت ختم ہے۔
لیکن اپنی مرضی سے لوگ عدت کے بعد عورت کو جا کے غسل کراتے ہیں، چوڑی پہناتے ہیں، اور بھی دوسرے کام، دعا درود یہ سب شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ نہیں ہے، عدت کا ٹائم ختم، اعتکاف کا ٹائم ختم، اعتکاف ختم، اس کے لیے الگ سے کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ کو۔ بہرحال تو یہ ایک شرط تھی، پانچویں شرط ہے تو اعتکاف کا مسنون اعتکاف کو پورے آخری عشرے میں بیٹھنا۔ ایک اور شرط ہے جو بہت ضروری ہے خصوصاً خواتین کے لیے، مردوں کے مسائل الگ ہیں، بار بار بول چکا ہوں۔ تو اس میں ایک شرط، چھٹی شرط، اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا۔ تو کیا عورت مسجد جائے گی اعتکاف کرنے کے لیے؟ نہیں جائے گی۔ عورت کے لیے اپنے گھر میں مسجد بنانا ہے۔ وہ مسجد نہیں ہے جو نماز کے لیے جاتے ہیں مرد حضرات، وہ مسجد الگ ہے، وہ شرعی مسجد ہے۔ یہ شرعی مسجد نہیں بنے گی۔ اب سمجھیے، جب تک آپ اعتکاف کے لیے کوئی مسجد نہیں بنائیں گے تب تک آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اسی لیے گھر میں مسجد بنانا ہے۔ کیسے مسجد بنائیں گے؟ کیا مستری کو بلا کے پھر جوڑائی کریں گے، اینٹا لگا کے پھر مسجد بنائیں گے؟ نہیں، اس کو مسجد بنانے کے لیے ایک جگہ متعین کرنی ہے۔ ایک کمرے کو، ایک کونے کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک کونے کو اگر مسجد بنائیں گے گھر کے لیے، کیسے بنائیں گے بھائی؟ منہ سے بنائیں گے، دل میں سوچیں گے کہ یا اللہ یہ گھر کا جو ایک کونا تو ہے، یہ کونے کو میں مسجد بنا رہی ہوں۔ اب وہ جو مسجد ہے وہ جو ہے شرعی مسجد نہیں ہے کہ شریعت والی مسجد ہو پھر مسجد کے احکامات لاگو ہو جائیں گے اس میں، وہ نہیں ہے۔ وہ جو مسجد ہے محلے کی مسجد ہے جہاں مرد حضرات جا کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد الگ مسجد ہے۔ یہ بھی مسجد ہے لیکن وہ الگ مسجد ہے، شرعی مسجد۔ یہ مسجد ہے مسجد بیت، گھر کی مسجد، اس کا حکم الگ ہے، وہ مسجد کا حکم الگ ہے۔ اس مسجد میں کوئی ناپاک آدمی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اس مسجد میں، گھر کی مسجد میں، کوئی ناپاک آدمی بھی داخل ہو سکتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال جب عورت اعتکاف میں بیٹھے گی تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے مسجد بنائے۔ بغیر مسجد بنائے آپ کسی کمرے میں بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں، آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اچھے سے سمجھ لیجئے، آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا اگر آپ ایسے ہی کسی گھر میں بیٹھ جائیں گے، اعتکاف کی نیت سے کسی کونے میں بیٹھ جائیں گے۔ اسی لیے اعتکاف صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل میں سوچیں کہ یا اللہ میں اس جگہ کو مسجد بنا رہی ہوں۔ اب کیسے بنائیں گے؟ پورے گھر کو بنا لیجئے، پورے ایک روم کو، ایک کمرے کو بنا لیجئے، اس کمرے میں صاف صفائی رکھیے، مسجد کی طرح اس کو پاک صاف رکھیے، اس میں نماز ادا کریے، پورے کمرے کو بنائیے۔ اگر ایک کونے کو بنائیں گے تو پھر پھنس جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک تو کونا آپ متعین کر دیے کہ یہ کونا مسجد ہے، اب اگر اس کونے سے آپ دوسرے کونے کو جائیں گے کسی ضرورت کے لیے، وہ بھی مثال کے طور پہ کہیں دیکھنے کے لیے ایک کونے کو متعین کیے تھے، اب کھڑکی میں کون آیا نہیں آیا، ہارن مارا، اب جائیں گے کھڑکی سے دیکھنے کے لیے، اب کونے سے جیسے باہر جائیں گے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ آپ مسجد سے باہر چلے گئے۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جب اعتکاف میں بیٹھیں پورے کمرے کو مسجد بنا دیجئے۔ ایک کمرہ آپ کے لیے بالکل بک کر دیجئے کہ یہ کمرہ پورا مسجد کا ارادہ کرتی ہوں، یہ پورا کمرہ میرا مسجد ہے۔ اب اس کے مسجد کی طرح اس کو جو ہے ڈھنگ رنگ سے رکھیے، پاک صاف رکھیے، اس کمرے میں جہاں چاہیں گے اعتکاف کی حالت میں، اس کونے میں، اس کونے میں، کہیں الماری کے پاس ضرورت پڑ گئی یا کسی اور اسی کمرے کے اندر میں، ادھر ادھر ہونے سے کبھی کھاٹ کے اوپر جا کے بیٹھ جائیں گے کچھ کرنے کے لیے، کوئی تلاوت وغیرہ کرنے کے لیے، کبھی نیچے بیٹھ جائیں گے، دقت نہیں، بنا دیا۔ مسئلہ بہت باریک ہے، اچھے سے سمجھیے گا۔ یاد رکھیے اگر گھر کے ایک کونے کو آپ مسجد بنائیں گے وہی کونا مسجد بنا، لہٰذا اس کونے سے باہر نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، اچھے سے سمجھیے گا۔ اسی لیے آپ کونے کو مسجد نہ بنا کر پورے ایک کمرے کو، ایک روم کو پورا مسجد بنا دیجئے اور اس میں آپ اعتکاف میں بیٹھیے۔ اب دیکھیے اعتکاف کے لیے کچھ کام ایسے ہیں جن کے لیے جانا جائز ہے اور کچھ کام ایسے ہیں جن کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ ایک ہے طبعی ضرورت۔ طبعی ضرورت جیسے مثال کے طور پہ کھانا پینا ہے،
کھانا پینا یا پھر ہے پیشاب کے لیے پیخانہ کے لیے آدمی جائے گا، اس کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن ہاں کھانے پینے کا انتظام اگر آدمی کوئی ہے لے کے آ کے دینے والا ہے تو ایسی صورت میں جہاں اعتکاف میں عورت بیٹھی ہے گھر والے اس تک پہنچا دیں، وہیں بیٹھے بیٹھے آرام سے کھائے اور پھر عبادت میں لگ جائے. لیکن پیشاب پیخانے کے لیے اس کو جانا پڑتا ہے. لہٰذا اگر کوئی طبعی ضرورت کے لیے، جیسے مثال کے طور پہ پیشاب کے لیے یا پیخانے کے لیے اگر کوئی مسجد سے باہر، مسجد سے مراد گھر، جس گھر کو آپ مسجد بنائے ہیں اس مسجد سے باہر، اس روم سے باہر اگر آپ جائیں گے تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور اس میں بھی سمجھیے ایسا ضروری نہیں ہے کہ پیشاب پیخانے کے لیے دوڑتے ہوئے جانا ہے دوڑتے ہوئے آنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ کو جلدی جلدی چل کے جانا ہے. جیسے ایک آدمی جاتا ہے آرام سے، آپ عام زندگی میں کیسے جاتے تھے ویسے ہی جانا ہے، آرام آرام سے چل کے جانا ہے اور پیشاب پیخانہ جو بھی ہے وہاں سے پھر آپ کو پھر اسی مسجد میں آ جانا ہے. لیکن ہاں اس کے دوران آپ کھڑے ہو کے کسی سے بات کریں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے پیشاب کے لیے جا رہے ہیں کسی سے ملاقات ہو گئی راستے میں، آپ وہیں کھڑے ہو گئے پھر اس سے بات کرنے لگے، پھر آپ کا اعتکاف میں خطرے میں پیدا ہو جائے گا اور بعض قول کے مطابق اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا. اسی لیے آپ کو کھڑا نہیں ہونا ہے کسی سے بات چیت کرنے کے لیے. لیکن دوسرے مقصد کے لیے، مثال کے طور پہ آپ گئے پیشاب کرنے کے لیے، پتا چلا کہ پیشاب خانے میں کوئی پہلے سے پیشاب کے لیے گیا ہوا ہے، تو کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں، وہیں کھڑے ہوں گے، جب وہ آ جائے گا پیشاب کر کے پھر آپ جائیں گے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن اعتکاف میں بغیر ضرورت کے لیے بیٹھ جائیں گے، جو ہے کھڑے ہو جائیں گے بات چیت کرنے کے لیے کسی سے پیشاب پیخانے کے دوران، تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ایک چیز اور سمجھیے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب اعتکاف میں بیٹھے رہیں گے کسی ضرورت کے لیے باہر جائیں گے تو بات چیت کریں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ایسا بھی نہیں ہے. پھر سے سمجھیے، اچھے سے سمجھیے، بہت سے مسائل ہیں اور یہ سب ضروری ہیں. یہ سوچنا کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوں جب پیشاب کے لیے جاؤں گا باہر اور باہر جاتے جاتے اگر کسی سے بات کر لوں گا میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، غلط مسئلہ ہے. ہاں اگر باہر جائیں گے پیشاب کے لیے اور راستے میں کھڑے ہو کر کسی سے بات کرنے لگتے ہیں تب ٹوٹے گا. لیکن اگر چلتے چلتے کسی سے بات کر لیے، مثال کے طور پہ پیشاب کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ارے پانی لے کے رکھ دو، پانی وہاں رکھ دو، راستے میں اعتکاف کی جگہ سے مسجد سے باہر ہیں لیکن چلتے چلتے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، چلتے چلتے کوئی آپ کو سلام کر دیا، آپ اس کو وعلیکم السلام کہہ دیے، جواب دے دیے، یا چلتے چلتے اعتکاف سے باہر آئے ہیں پیشاب پیخانے کے لیے، راستے میں کسی سے ملاقات ہو گئی، آپ اس کو سلام کر دیے چلتے چلتے، تو ایسی صورت میں آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ باہر ہیں اور اس میں بات چیت کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے. پہلا مسئلہ جو تھا اعتکاف ٹوٹا تھا جس میں آپ کھڑے ہو گئے تھے، وہاں پر جو اعتکاف ٹوٹا تھا کھڑے ہونے کی وجہ سے، بات چیت کی وجہ سے نہیں. مسئلہ بڑا باریک ہے، اس کو سمجھیے. اعتکاف میں بات چیت کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا ایسا نہیں ہے. پہلا مسئلہ جو میں نے کہا تھا کہ جب آپ باہر جائیں گے پیشاب پیخانے کے لیے اور وہاں اگر آپ کسی سے بات چیت کر دیں گے کھڑے ہو کر تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ بات چیت کرنے سے نہیں ٹوٹا، یہاں جو اعتکاف ٹوٹا تھا آپ کھڑے ہو گئے تھے، اس وجہ سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا تھا. لیکن اگر بات چیت کریں گے، جاتے ہوئے سلام کلام کریں گے، کسی سے خیر خیریت معلوم کر لیں گے، پوچھ دیں گے، بتا دیں گے، اس سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو ایک چیز ہے طبعی ضرورت، جیسے پیشاب پیخانہ کے لیے یا کھانے پینے کے لیے. مثال کے طور پہ کھانے پینے کا ٹائم ہو گیا، اب کھانا پینا لانے کا ٹائم ہو گیا، دیکھ رہے ہیں کہ شہری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، اب میں کھاؤں گا کیسے؟ عورت بیٹھی ہے اعتکاف میں، اب مثال کے طور پہ کھانا وانا پکا کے گھر والے وہیں آرام کرتے کرتے سو گئے، اب یہ کیا کرے گی؟ اب یہ آرام سے اپنا جا کے کھانا نکال کے لا سکتی ہے، کچن روم سے ہانڈی سال سے کھانا نکال کے لا کے یہاں کھا سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی ضرورت ہے. لیکن اگر پہنچانے والا ہو تو پھر پہنچائے اس کو، یہ نہ جائے. اگر پہنچانے والے نہیں ہیں یا کبھی ضرورت پڑ جائے کہ اس کے جائے بغیر کام نہ بنتا ہو، پھر سے سمجھیے، اس کے جائے بغیر کام نہ بنتا ہو تو ایسی صورت میں کھانا وغیرہ کے لیے بھی جا سکتے ہیں. لیکن گھر کا معاملہ ہے، گھر کی عورت گھر میں بیٹھی ہے تو کھانے پینے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی کمرے میں بیٹھی رہے، وہیں سے آواز دے، وہیں سے بولے کہ بھائی کھانے کا ٹائم ہو گیا، لے کے آ جاؤ، میں کھا لیتی ہوں. اب افطاری کے وقت میں یا سحری کے وقت میں جب بھی کھانے پینے کا انتظام ہو تو اسی کمرے میں بیٹھے بیٹھے بات کر سکتی ہے. ایک چیز اور سمجھیے،
کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اعتکاف کے ٹائم میں خاموش رہنا چاہیے، بات چیت کرنا منع ہے، غلط مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے اعتکاف کرنے والا یا اعتکاف کرنے والی خاموش رہنے کو عبادت سمجھ کر اعتکاف میں بیٹھے گی تو اس کا اعتکاف مکروہ ہو جائے گا۔ اعتکاف تو ہوگا لیکن اچھا اعتکاف نہیں ہوگا، شریعت کو پسند والا اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو جب بات چیت کرے گی تو کیا کرے گی؟ پھر بیٹھ کے بات چیت کرے گی اس کو بلا کے؟ مسئلہ سمجھیے، یہ جو کہا گیا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں چپ چاپ رہنے کو عبادت سمجھ کے خاموش رہنا، یہ سوچے گی کہ اعتکاف میں چپ رہنے کا حکم ہے شریعت میں، اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا سوچ غلط ہے، غلط مسئلہ ہے، تو پھر کیا کرے گی؟ بیٹھ کے بات کرے گی اعتکاف میں؟ نہیں، مسئلہ سمجھیے، بڑا باریک مسئلہ ہے۔ عبادت سمجھ کر بات چیت کو چپ رہنے کو سمجھنا، عبادت سمجھ کے یہ سمجھنا کہ شریعت کا حکم ہے کہ اعتکاف میں چپ رہو، یہ مکروہ ہے۔ اور بغیر ضرورت کے بات چیت کرنے کو، جیسے مثال کے طور پہ کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے، اب اس سے پوچھتے ہیں تم کیا کھانا کھاؤ گے؟ اب وہ جو ہے اشارے سے بتا رہی ہے روٹی لے کے آ جاؤ، چاول لے کے آ جاؤ، منہ کھولتی نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں بھائی منہ سے بتا دو کیا کھاؤ گے، چاول کھاؤ گے نا روٹی کھاؤ گے؟ اب وہ اشارہ کرتی ہے وہ یہ لا کے دو چاول، یا گول دکھاتی ہے روٹی لا کے دو۔ کیوں؟ یہ سوچتی ہے کہ بات چیت کروں گی تو منع ہے، یہی تو غلط سوچ ہے۔ اس بات چیت کرنے کو ہی مکروہ کہا گیا ہے کہ اس طرح چپ رہے گی تو مکروہ ہے۔ ضرورت کے وقت بات کر سکتے ہیں، بغیر ضرورت کے بے فالتو بات کرنا یہ تو ہمیشہ منع ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، لا یعنی باتیں، بیٹھ کے کوئی کام نہیں ہے، آپس میں گبسٹنگ کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس میں جھوٹ ووٹ سب چلتا ہے، یہ تو ہر حال میں منع ہے، اور اعتکاف میں بھی منع ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھ کر آپ بات چیت کر سکتے ہیں، چپ رہنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اعتکاف میں چپ رہنا کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن ہاں اعتکاف میں چپ رہنے کو عبادت مت سمجھیے، اور بغیر ضرورت کے بات چیت بھی مت کریے، بغیر ضرورت کے۔ ابھی جیسے میں مثال دے رہا تھا، وہ عورت جو پوچھتے ہیں کیا کھاؤ گے، وہ اشارے سے بتا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ چپ رہنے کو عبادت سمجھ رہی ہے، چپ رہنے کو شریعت کا حکم سمجھ رہی ہے، تبھی تو منہ نہیں کھول رہی ہے۔ اس چیز کو منع کیا گیا ہے، لیکن ضرورت کے وقت بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت آدمی بات چیت کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ اور سمجھیے، اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی بیٹھے ہوں، فون میں بات چیت کرنا، کوئی اعتکاف میں بیٹھے ہوں، کسی کا فون آ گیا، بیٹے کا فون آ گیا، امی کہاں ہیں نا اعتکاف میں بیٹھی ہیں، تو کیا فون میں بات چیت کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں، بغیر ضرورت کے بات چیت نہیں کر سکتی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھی ہے اعتکاف میں، سوچتی ہے چلو میں کب سے فون کریوں نہیں، وہ ایک رشتہ دار ہے دور کے، ان کو کال کرتی ہوں۔ اب اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے ان سے بیٹھ کے بات کر رہی ہے، آدھا گھنٹہ ان سے بات چیت چل رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب تھا کہ اللہ کو یاد کرنا، عبادت کرنا، یہ فون میں لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ضرورت ہوگی تو فون میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ کسی کا کوئی مصیبت آ گئی، یا کسی کو کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی ان سے خیر خیریت معلوم کرنا چاہتا ہے، بیٹا ہے یا داماد ہے، بات کرنا چاہتا ہے، حال چال پوچھنا چاہتا ہے، تو اعتکاف میں رہ کر بھی حال چال پوچھ سکتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یاد آ گئی کہ میری بیٹی بیمار تھی، اب اعتکاف میں بیٹھ کر بھی آپ کال لگا سکتے ہیں، بیٹی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، کیا ہوا نہیں ہوا بتائیے۔ تو اعتکاف میں بغیر ضرورت کے بات چیت کرنا، یہ بغیر ضرورت کے بات چیت کرنا نہیں چاہیے۔ ضرورت ہو تو بات چیت کر سکتے ہیں، اور فون میں بھی بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کے بہت سے مسائل ہیں، علماء سے رجوع کرتے رہیے، سمجھتے رہیے۔ ٹائم ایسے ہی بہت ہو گیا، ابھی 45 منٹ شاید کے ہو گئے ابھی، اور چند باتیں جو شب قدر کے بارے میں ہیں اس کو یاد رکھیے۔ شب قدر کو یہ سمجھنا کہ 27 رمضان میں ہی شب قدر ہے، یہ غلط ہے۔ پورے آخری عشرے میں شب قدر کسی بھی رات ہو سکتی ہے۔ شب قدر جو قدر کی رات ہے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، پورے آخری عشرے کے طاق راتوں میں
बेजोड़ रात, जैसे 21 रमजान की रात है, 23 रमजान की रात है, 25 रमजान की रात है, 27 की रात है, 29 की रात है, ये जो बेजोड़ रातें हैं जिनका जोड़ नहीं है, जैसे 22 है, ये जोड़ है, 22 को आप 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, लेकिन 21 को अगर आप 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, ये जोड़ नहीं, बेजोड़ है। तो जो ताक रातें हैं, बेजोड़ रातें हैं, इन रातों में से किसी भी रात में शब कद्र हो सकती है। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हम 27 रमजान को पकड़ के बैठे रहते हैं, कब 27 रमजान आएगी हम शब कद्र को पकड़ेंगे। भाई हो सकता है उससे पहले भी सब कदर निकल गई हो, वो रात निकल गई हो, आपको मालूम न हो। इसीलिए आप तो रमजान में रात जागिए, जरूर इबादत करिए, लेकिन कम से कम ये जो ताक रातें हैं, 21 की रात, 23 की रात, 25, 27, 29 की रात है रमजान की, इन रातों में आप सहरी के टाइम में कुछ देर पहले उठ जाइए, आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले उठ जाइए और तहज्जुद की नमाज और दीगर इबादतें, कम से कम ये इबादतें आप कर लीजिए, ताकि अगर एक जर्रा भी शब कद्र मिल जाए आपको, शब कद्र आपको 5 मिनट के लिए मिल जाए और 5 मिनट आप इबादत कर लें और शब कद्र हो वो, तो फिर माला माल हो जाएंगे आप। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीना नहीं, 1000 महीनों से भी ज्यादा सवाब आपको मिल जाएगा। इसीलिए शबे कद्र को आप 27 के इंतजार में मत रहिए, हर ताक रात में, आखिरी अशरे की रमजान की हर ताक रात में आप कुछ टाइम निकाल लीजिए, अपने फायदे के, अपने टाइम के हिसाब से निकाल लीजिए और इबादत करिए, ताकि शबे कद्र में थोड़ी देर तो इबादत करने का आपको मौका मिल जाएगा। बहरहाल ये चंद बातें जो बहुत अहम हैं, समझने की हैं, अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, या अल्लाह ख़ताओं को दरगुजर कर दीजिए, या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला बना दीजिए, या अल्लाह हम तमाम से राज़ी हो जाइए। या अल्लाह यहाँ हमारा आना, या अल्लाह अपने कामों काज को छोड़कर आना सिर्फ तेरी खातिर है। या अल्लाह ख़वातीन अपने ज़रूरी उमूर को छोड़कर, अपने घर के काम धंधों को छोड़कर सिर्फ तेरी खातिर आए हैं। या अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमा लीजिए, या अल्लाह हमारे आने में इखलास पैदा कर दीजिए, हमारे आने में लिल्लाहियत पैदा कर दीजिए। या अल्लाह हमारे दिलों में आपस में मोहब्बत और उल्फत अता कर दीजिए। या अल्लाह हमारे घरों की परेशानियों को दूर कर दीजिए। या अल्लाह हमारे घरों में खैर व बरकत अता कर दीजिए। या अल्लाह हम तमाम को आसिबों से, हासिदों के हसद से और साहिरों से, या अल्लाह जालिमों के जुल्म से हम तमाम की हिफाजत कर लीजिए। या अल्लाह हमारी औलादों को, हमारे बच्चों को नेक और स्वालिह बना दीजिए। या अल्लाह हम तमाम का खात्मा ईमान पे फरमा दीजिए। या अल्लाह हलाल रिज्क मुयस्सर कर दीजिए। या अल्लाह हलाल रोज़ी, या अल्लाह हम तमाम के नसीब में मुकद्दर कर दीजिए। या अल्लाह हराम रोज़ी से, या अल्लाह हम तमाम की हिफाजत कर दीजिए, हम तमाम को हराम रिज्क से बचा लीजिए। या अल्लाह तेरे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन दुआओं जो है, जिन जिन दुआओं को मांगा है, उन तमाम दुआओं में हमें भी शरीक कर दीजिए। या अल्लाह जिन जिन चीज़ों से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाहें मांगी हैं, उन तमाम से हमारी हिफाजत कर दीजिए। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता कर दीजिए।
یا اللہ جو مرحوم مرحومہ گزر چکی ہیں، خصوصاً اس محلے کی قبرستان میں جو مدفون ہیں، اور حضرت مولانا شیر اڑیسہ سید اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ، اور حضرت مولانا بلبل اڑیسہ سید سراج الساجدین صاحب نور اللہ مرقدہما، یا اللہ دونوں کی قبروں کو نور سے منور کر دیجئے۔ یا اللہ تمام کے تمام مرحوم مرحومہ جہاں جہاں مدفون ہیں، اس مجلس کا ثواب اور تمام نفلی عبادتوں کا ثواب ان کو میسر کر دیجئے، ان تک پہنچا دیجئے۔ یا اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دیجئے۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کر دیجئے۔ یا اللہ موت کے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کر دیجئے۔ یا اللہ سب قدر کو تلاش کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ رمضان کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ جو رمضان کے جتنے ایام بچ گئے ہیں، یا اللہ انہیں ہم صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق گزارنے والا بنا دیجئے۔ ہمارے روزوں کو قبول کر لیجئے۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم محمد عربی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل قبول کر لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔